آپ کیا استاد محترم آپ کے بھی نزدیک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ میں کہتا ہوں نہیں، اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے. اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا، ایک ڈیٹرنس تھی خلافت کی، جی وہ پھر قائم نہیں رہ سکی. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کی خلافت محفوظہ ہیں، اور عثمان و علی کی خلافتیں جو ہیں خلافت مفتونہ ہیں، یعنی فتنوں کا دور ہے. ان میں ان خلفاء کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ دور ایسا، یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. حضرت عمر کی شہادت کو تو نبی الاسلام نے سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے. جی تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر مینجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے. یہ تو کافر بھی کہتی ہے نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا جی جی تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یعنی وہ ان کی مینیجریل سکلز حضرت علی کی بہت ڈومیننٹ تھی. ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے مدینے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس کو دیا ہوا تھا؟ حضرت علی کو. چیف جسٹس تو آج نہیں سنبھالا جا رہا سر. سچ ہے. دیکھیں نا، وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ حملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے، فوراً ہم کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. ہر سیاستدان اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس. سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا، جبکہ انصاف کا بھی دورہ نہیں ہے. اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عہدے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جی جی سیدنا علی چیف جسٹس آف حجاز تھے، مکہ مدینہ یہ پورا ایریا. حضرت ابو درداء اصحاب صفہ میں سے غریب صحابی، وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا. اور ابن مسعود پتلی پنڈلیوں والے، غریب، ایک کاشتکار کا بیٹا، غلام زادہ، اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا. اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاونی بنائی تھی، جس طرح آج کل واہ کینٹ ہے جی ہماری، اس لحاظ سے کہ سارا اسلحہ والا وہاں پہ، کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی یرموک کے بعد، لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے پاس تھے. خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں، تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینے سے تو رسل بھیجنا بہت دور تھا رسل. تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کنٹرول ہو سکتے تھے، اسی لیے کوفے کو مرکزی حیثیت دی حضرت عمر نے. اور پھر حضرت علی کے دور میں تو جو دارالخلافہ ہی کوفے شفٹ ہو گیا، اس لیے بڑے بڑے صاحب کوفے سارے شفٹ ہو گئے. اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں فقہاء میں بھی، محدثین میں بھی، کیونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا. عمار بن یاسر وہاں تھے. وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو درداء کو ملنے شام جاتا ہے؟ دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے. تو اتنے میں ابو درداء آ جاتے ہیں مسجد میں. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کوئی نیک بندہ ملے، تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آیا ہوں، کوفے سے شام. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر عمار ابن یاسر موجود نہیں ہے، جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود؟ ان کا موجود ہے. پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ موجود نہیں ہے؟ ان کا یہ اتنے 3 بڑے بڑے صاحب موجود ہیں، تم شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں عاجزی کتنی تھی. یہاں تو ایک مولوی دوسرے کے پاس ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہوتے آئی جائے وہ کل کتنے لینڈ چلے. یہ فرق دیکھیں سر. جی جی اور یہ حوصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا ہے تو وہ یہ بندہ ہے اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. کبھی گامدی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جا کے گامدی صاحب سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے سند پہ ڈسکشن کریں، ان کی فیلڈ ہے. تو ہم تو حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے.
ہم صحابہ کرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو آپ ایڈمائر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ تعریف کریں. تو یہ صحابہ کرام میں حوصلہ تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ویژن تھا، اور انہوں نے دیکھیں اس ویژن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے. پھر اس سے بڑی بات تھی کہ 4 سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، کہیں وہ اپنی پارٹی نہ بنا لے. 4 سال کے بعد چینج. سعد ابن ابی وقاص نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی ہے، عمر سیریز میں دیکھیں. حضرت عمر نے 4 سال پورے ہیں واپس بلا لیا، نہیں بس مدینے میں آؤ. وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے، میری قربانی ہے. سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سماوتات تھی. اسی تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا، کیونکہ یہ سماوتات چل نہیں سکتا. حضرت علی نے جنگ صفین اس لیے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معزول نہیں ہوتا جب میں اس کو معزول کر رہا ہوں. تو سماوتات تھی. قرآن میں قتال کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو حکمران وقت کے کو ایکسیپٹنس نہ دیں، پھر بھی وہ حضرت علی جیسا حکمران ہو. تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا، حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر. اور یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کو اوپر لے کے آئے، تو اصل میں تو نعوذ باللہ کلپرٹ وہ ہیں. تو میرا اس کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے، تو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد 11 سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے، اور باقی مزید ایریا بھی مل گئے. حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. وہ کیا مسلمانوں کے لیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا، اس زمانے میں تو مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے ہیں. تو یعنی میرا دل تو بڑا کوڑتا ہے، یقین کریں. میں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب خرافات دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے، آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے. میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں نا مطلب وہ، بلکہ ایک وہ میں نے ان کو اگلے دن بتایا، وہ ایک جرمن رائٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمے ہم اپنے علاقوں میں لگائیں، کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھم گیا. یہ تو کہتا نا فتوحات ہوئی. فتوحات کرنا کیا؟ فتوحات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہیں. فتوحات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں اسلامک سسٹم تھا کہ نہیں. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم ابو بکر عمر عثمان علی پہ ختم ہو گیا. بعد میں یہ تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ملک دے تو ہم اسلامی ملوکیت کا جو داغ ہمارے چہروں پہ ہے خلفائے راشدین کے بعد ہم وہ دھو سکیں. عرب امپیریلزم کا ہے انہوں نے آل امیہ آل عباس کو. خالی مجھے آل امیہ سے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال ہزار انہوں میں تو نہیں پڑھایا، اور انجینئر صاحب نے کلپ تو نہیں تو ویکھے ہوئے، یہ 5B تو نہیں سی ڈاکٹر اقبال نے پڑھایا. انہوں نے انہوں نے کیوں پتہ لگا کہ ایک ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مجسمے لگائیں کہ وہ جو ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ٹھیک ہے، یعنی ہم تو اس طریقے سے پھیل رہے تھے کہ یہ اس سونامی کے آگے کو بند نہیں تھا باندھ سکتا. لیکن وہ پھر کمر ایسی ٹوٹی کہ وہ سسٹم بعد میں ایکسپلوژن ہوا ہے سپر پاور کا. مسلمانوں کی حکومت ضرور بنی ہے، اسلامی حکومت کمزور ہوئی ہے. خلفائے راشدین تک اسلامی حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی حکومت بھی تھی، اگرچہ مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد ملٹی پلائی ہوئی ہے لیکن اسلامی نہیں رہی ہے. اسی وہی محلات بننے شروع ہو گئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہی عورتیں، وہی لونڈیاں، اور وہی سارا پورا سسٹم شروع ہو گیا ملوکیت والا، بادشاہت والا. اس لیے تو آج ہم یعنی وہ ہم صرف ایک اس کو یاد ہی کرتے ہیں اپنی حکومت کی وجہ سے. ادروائز کوئی کہے گا جی میں خود مغل ہوں، میں کیا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مغلوں نے جو یہاں حکومت کی ہے وہ اسلامی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمارے پرکھ تھے ٹرک بھی، یعنی سلطنت عثمانیہ میں سے یہ نکلے ہوئے نا، ٹرکی بھی ہلاکو خان کی ساری آگے سے اولاد. کیا وہ ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو اسلامی تھی؟ نہیں، مسلمان تھی، اسلامی نہیں تھی. اسلامی نظام تو پھر وہ گراوٹ کا شکار ہی ہوا ہے خلفائے راشدین کے بعد. آپ کی اس جرت اور بے باکی کی جو خصوصیت ہے اس کو ایک فضیلت پچھلے بزرگوں پہ ویسے ہی حاصل ہو چکی ہے کہ
ان کے 500-700 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی تو تصدیق کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. آپ کی تو انشاءاللہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہاں تصدیق کرے جو گی. بھی کوئی بالکل ٹیکنالوجی بھی تصدیق کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پرانے راویوں کے بارے میں نا جرح و تعدیل کے اپوزٹ کامنٹس ملتے ہیں. جی جی کوئی کہتے ہیں یہ تھا, کوئی کہتے ہیں وہ تھا. سر ہماری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھا. جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی پتہ چل رہا ہے جو کلپ چڑھاتے ہیں نا اس کے نیچے جب لوگ ان کی کمنٹس میں کلاس لیتے ہیں نا وہ کمنٹس تک ڈیلیٹ کر کے بلاک بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو. جی جی تو وہ اللہ کا شکر ہے اصل میں لوگ اب گھاس کھانا چھوڑ گئے. بہت عرصہ گھاس کھلائی ہے نا جی. بالکل ہر عروج کو زوال آتا ہے سر. بے شک. جیسے انہوں نے عروج پایا ہے اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس ایک خاص طبقے نے, تو اس کو بھی تو زوال آنا تھا نا. آہیں مظلوموں کی سونی جانی تھی نا. جی جی اور بڑے رائٹ ٹائم میں. اور اس سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی عددی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اس میڈیا نے ایک بندے کو اس طرح ون مین آرمی بنا دیا ہے کہ ایک جناب 15x50 کے ہال کے اندر بیٹھ کے 70 80 یا 100 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور ساتوں بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. یہ لکھا ہوتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے یہ ناپیا میں کئی دفعہ 15x50 ہے. میں بھائی قالین دے پیسے بھرے نے مجھے پتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, بڑا مہنگا قالین پیا ہوا تھے. یہ 15x50 ہے. ٹھیک ہو گیا جی 15.5. عثمان بھائی کہہ رہے 15.5. ٹھیک ہو گیا.